جیسے فرقہ واریت کو آگ دینا، فرقہ واریت کی طرف لے کر جانا. پہلی بات یہ آپ کہہ رہے ہیں فرقہ واریت کو ہم آگ دیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. مجھے لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے میں بریلوی ہوں شاید. احمد رضا خان سے فتاوی رضویہ میں وہابی دیوبندیوں کے متعلق کہتے ہیں مرتد ہیں، مرتدوں میں سے سب سے بدتر مرتد منافق ہے، یہی وہ ہے کہ اس کی صحبت 1000 کافر کی صحبت سے زیادہ مضر ہے کہ یہ مسلمان بن کر کفر سکھاتا ہے، خصوصاً وہابیہ، خصوصاً دیوبندیہ. پھر احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو وہابی، قادیانی، دیوبندی، نیچی، چکراوی مرتدین ہیں، ان کے مرد یا عورت کا تمام جامع جس سے نکاح ہوگا، مسلم ہو یا کافر، اصلی یا مرتد، انسان ہو یا حیوان، محض باطل اور زنائے خالص ہوگا اور اولاد و زنا ہوگا. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں ہم مسلمان امت کی اصل میں الکفر ملتن واحدہ ہوا، پھر کہ سارے جو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں ہم سب مسلمان. الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. جی نائٹ رائڈر صاحب کیا حال ہے؟ جی شکریہ. ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. تو جزاک اللہ، آپ پھر آئے ہیں تو انشاءاللہ آج آپ سے ہم پھر گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ ٹائم ڈسکشن ہوگی. جب آپ بولیں گے میں نہیں بولوں گا، اور جب میں بولوں گا آپ نہیں بولیں گے. بس میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ہم نے دونوں نے اللہ کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بھی دینا ہے، میں نے بھی. تو کوشش کریں کہ ایسے اگر آپ نے کوئی بات نہ کی ہو نا، اپنی ٹرن میں مجھے اس بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پھر نا انصافی ہوتی ہے اور یہ علمی بات نہیں ہوتی. تو کل آپ نے بعض باتیں کہی تھیں جو میں نے ہرگز نہیں کہیں، لیکن بہرحال آپ نے جو کہنا ہے آپ کہہ لیں. یہ بس میری نصیحت ہے، میں آپ کو ڈکٹیٹ یہاں پہ نہیں کرنے بیٹھا ہوا. تو ہم یہ کرتے ہیں، ہم 2 منٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ اپنے سوال پوچھیں، میں اپنے سوال پوچھوں گا، اور ہم انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک پوائنٹ پہ پہنچے جہاں پہ ہم وہ مناظرہ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو شروع میں کروں یا آپ شروع کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے کوئی ایشو نہیں. جی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. شکریہ. آپ کو میں جیسے ای میل بھی میں نے آپ کو کی تھی. جی اصل تو جو موضوع ہے جس پر دوست بھی چاہ رہے ہیں اور آپ سے بھی بات ہوئی تھی کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کے اوپر ہم مین ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں یا ڈیبیٹ کہہ لیں، کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کی خواہش تھی کہ پہلے ہم یہ فرقہ جو ہے، فرقہ واریت ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کر لیں. تو کل اچھی گفتگو ہوئی ہے ہماری، اور ظاہر ہے میری بھی کوشش ہی ہوگی میں وہ بات نہ کروں جو آپ نے نہیں کی، جی اور اسی طرح وائس ورثہ ہے. اور ٹھیک ہے. وہ آپ کی خواہش پر ٹھیک ہے، میں اس پر ایگری ہوا ہوں. اگر آپ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں بات شروع کر لیتا ہوں ٹھیک کر پھر، لیں. اور میں 2 منٹ، آپ اپنا ٹائم خود ہی کر لیں اور میں اپنا کر لوں گا، صحیح ہے نا؟ جی ٹھیک ہے. 2 منٹ ٹھیک ہے نا؟ تو میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں. کل بھی میں نے ایک حدیث پیش کی تھی 73 فرقوں والی. شروع میں آپ نے کہا تھا کہ یہ ٹائم کا ضیاع ہے، لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے متعلق ایسی باتیں نہیں کرتے. تو آپ سے پھر سے وہی سوال ہے، گزارش آپ اس کا جواب دیں کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سارے ناری ہوں گے سوائے ایک. یہ جو اللہ ملتن واحدہ، بعض روایات میں اللہ فرقہ واحدہ، اس فرقے میں آپ ہیں جو جنتی گروہ ہے. پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے. دوسری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ آپ نے کل کہا تھا کہ 73 فرقوں کے بعد جو بھی فرقہ بنے گا وہ جہنمی ہوگا. حالانکہ ہم نے آپ کو پہلے سے بھی بتایا تھا کہ یہاں 73 کثرت سے مراد ہے. تو غنیت الطالبین میں عبد القادر جیلانی نے واضح طور پہ وہ 73 اپنے زمانے میں بھی گنوا دی ہیں. تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ جو آج کے فرقے اپنے آپ کو کہتے ہیں، آپ تو ان کو مسلک کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو فرقہ ہی کہتے ہیں، وہ سارے آپ کے فتوے کے مطابق پھر جہنمی ہوئے. تیسری بات یہ آپ نوٹ کر لیں کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ اپنے آپ کو فرقے نہیں سمجھتے. تو میں نے آپ کو کل بھی زبیر علی زاہد صاحب اور دوسروں کے حوالے دکھائے تھے کہ وہ اپنے آپ کو فرقہ ہی کہتے ہیں، اور آپ کو طارق مسعود کی بھی مثال دی تھی. تو
اگر ہم نے بات کرنی ہے ختم نبوت پہ، آپ پہلے بتا دیں کہ یہ جو ما انا علیہ و اصحابی ہیں، ان میں آپ تو شامل ہیں نا. کل آپ نے اینڈ پہ یہ بات کی تھی، تو میں چاہتا ہوں شروع میں ہی یہ وضاحت ہو جائے کہ آپ کا عقیدہ کہ وہ جنتی جو گروہ ہے اس میں آپ شامل ہیں. تو یہ میرے مختصر سے شروع میں سوال ہے. یہ بھی بتا دیں کہ آپ مانتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہ ان میں سے ایک کافر ہے، یا آپ اس فتوے کی مخالفت کرتے ہیں؟ جزاک اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے جو گفتگو سے پہلے آپ نے ایک بات کی تھی اور جس کا اظہار کیا تھا، وہی کام آپ نے خود کر دیا کہ میں نے بالکل بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار نہیں کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مرفوع متصل تواتر کے ساتھ کوئی کسی بھی حدیث کا انکار کرتا ہے، میں اس کو گمراہ سمجھتا ہوں، اور اگر مجموعی طور پر احادیث ہی کا انکار سمجھتا ہے تو منکر حدیث میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا. تو لہذا آپ وہ کام پھر مت کیجئے جس کا آپ نے اظہار کیا تھا میرے اوپر بات کر کے کہ میں نے کہیں بھی کسی موقع پر بھی اس حدیث کا انکار نہیں کیا. میں نے جو کہا تھا کہ میں فرقہ یہ ٹائم کا ضیاع ہے، وہ جیسے فرقہ واریت کو آگ دینا، فرقہ واریت کی طرف لے کر جانا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت جو ہے معذرت کے ساتھ ان کے پاس جو مین عقائد ہیں جن کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اسلام سے نکل چکے ہیں، آپ کے پاس ان کی پر بات کرنے کی جو ہے کوئی دلائل نہیں ہے، آپ ان پر بات نہیں کرنا چاہتے اور آپ موضوع کو ڈائیورٹ کر کے تو اس طرف لے کر آتے ہیں. تو یہ ایک فرقہ واریت کو آگ بھڑکانا میں سمجھتا ہوں. تو میں نے اس معنی میں کہا تھا کہ میں اس معاملے میں نہیں پڑتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو ہیں وہ اگر اس چیز کو آگ دیں گے یا غیر مسلم اس چیز کو آگ دیں گے تو یہ ایک تفرقہ بازی کی طرف جانے والی بات ہوتی ہے. یہ میرا مقصد تھا بات کرنے کا. اگر آپ سمجھ نہیں سکے اور آپ نے ایسی بات کی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میری بات کرنے کا مقصد کیا تھا. اور باقی بالکل ما انا علیہ وصحابی پر میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میں ہوں، اور جو میں نے آپ کو عقائد بتائے تھے ان کی بنیاد پر کل آپ کا ٹائم ہو گیا، آپ بات کر لیجیے. جی جزاک اللہ. پہلی بات یہ ہے سارے گواہیں کہ کل آپ نے جب وہ حدیث پیش کی تھی، آپ نے کہا یہ ٹائم کا ضیاع، پھر آپ نے اینڈ پہ یہ بھی کہا تھا کہ یہ انکریج نہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ایک جنتی جماعت ہے تو وہ انکریج ہو رہا ہے کہ اس جماعت کو ڈھونڈو، یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ نہیں اس کو ڈھونڈو، نہ اس پہ بات ہی نہیں کرنی. پھر آپ نے کہا کہ یہ جو فرقہ واریت کی آگ ہے ہم اس پہ جاتے ہیں کیونکہ ہم آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، اور جو بھی آپ نے کہا کہ ہم اپنے عقائد کا دفاع نہیں کر سکتے. نہیں، اصل میں ہم کہتے ہیں اگر کسی کو اپنا نہیں پتہ کہ وہ جنتی ہے، اس نے دوسروں کو کیا دعوت دینی ہے. جب تک آپ نے فرقہ واریت کی آگ کا کہا تھا، جو احمد رضا خان دیوبندی نیچی وہابی چکرالوی شیعہ کو کافر مرتد واجب القتل مانتا ہے، یا جو زبیر علی زاہد صاحب کہتے ہیں دیوبندی اہل سنت نہیں، قرآن سنت کے منکر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے گستاخ ہیں، اللہ کے گستاخ ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کے بارے تو نہیں آپ کچھ کہتے کہ یہ بھی غلط ہیں اور ان پہ کفر لوٹ ہے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو کافر کہا ہے. میں نے آپ کو 2-3 سوال پوچھے تھے، ابھی تک آپ نے کسی کا جواب نہیں دیا سوائے آخر پہ آپ نے کہا کہ ہاں آپ ما انا علیہ و صحابی میں ہیں، یعنی آپ اس جنتی جماعت میں ہیں. ماشاءاللہ یہ تو آپ نے تسلیم کر لی ہے. اب یہ بتائیں کہ اگر آپ وہ جنتی جماعت میں ہیں تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نیچی چکرالوی یہ تو اس جنتی جماعت میں نہیں، کیونکہ ان کا تو علیحدہ فرقہ ہے آپ سے، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کا فرقہ صحیح ہے. یہ جو آپ نے آج نیا فرقہ یہ کل بنایا تھا اسلامینز، یہ جنتی فرقہ ہے. لیکن جو دوسرے ان کو آپ کلہم فی النار میں مانتے ہیں، یا ان کو بھی اپنے ساتھ جنتی فرقے میں ڈالتے ہیں؟ یہ جو فرقوں کا میں نے نام لیا اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں مختصر رکھوں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی اور آپ جواب دیں. تو پلیز ان سوالوں کا آپ جواب دیں. جزاک اللہ. جی رضی صاحب، پھر وہی آپ کام کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا اسلامینس ہماری جو اسلامک یونیورسٹی سے کوالیفائڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو وہاں پڑھتے ہیں انہوں نے وہ اپنے آپ کو اسلامینس کہتے ہیں. یہ کوئی فرقہ، کوئی جماعت یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں نے اس کی وضاحت بھی کی تھی، آپ کل دیکھ لیجئے گا کہ اس کا کوئی کسی مذہب کا یا جو اب وہاں اگر کوئی
مثال کے طور پر غیر مسلم پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو اسلامینز کہتے ہیں. تو یہ تو ایک عام سی بات ہے، اس کو سمجھنا میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس کو اس طرف لے جائیں. میرا نہیں خیال، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کیسے اس طرف لے گئے. بہرحال اسی لیے، اور باقی دوسری باتیں جو آپ نے کی ہیں، اور میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ آپ سے میں نے یہی بات کل بھی کی تھی اور میں بار بار کرتا رہا اور آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. آپ پہلے مجھے فرقہ کی تعریف کرتے ہیں، جو مسلمہ اور مصدقہ تعریف فرقہ کی ہے، اور اس سے پھر کیا ہوگا کہ اگر تو وہ تعریف پر ہم دونوں متفق ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ تعریف ہے فرقہ کی، تو اس کے بعد کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر تعریف جو ہے اس کا جامع اور معنی ہونا لازمی ہے. کوئی تعریف جامع اور معنی نہ ہو تو وہ مکمل نہیں ہوتی. تو جب تک آپ جامع اور معنی تعریف سامنے لا کر اس پر ہم دونوں ایگری اپون نہ کر لیں، اس وقت تک ہم کسی کو اندر یا باہر کرنا ہمیں انصاف کا تقاضا نہیں ہے. وہ تعریف فرقہ کی جو متفق علیہ تعریف ہو ہم دونوں کے درمیان، اس تعریف پر جو پورا اترے گا تو وہ فرقے میں شامل ہو جائے گا، یعنی وہ اسلام سے نکل گیا. جو اس پر پورا نہیں اترتا وہ فرقے میں شامل نہیں ہوگا، یعنی ایسا فرقہ جس کی ممانعت کی گئی ہے. ایک جماعت، ایک امت، ایک فرقہ جو ہے امت کا گروہ، وہ تو ہونا ہی ہے اور وہ ہر وقت ہوتا ہے، تو اس سے وہ نکل جائے گا. تو اتنی یہ آسان سی بات ہے. آپ اس کی تعریف کر کے پھر انشاءاللہ اس پر ڈسکشن کو آگے لے کر چلتے ہیں. جی جزاک اللہ. پہلی بات یہ ہے، کل آپ نے کہا تھا اور آج بھی کہا کہ آپ وہ جنتی فرقے میں ہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں اسلامینز ایک فرقہ نہیں. اس کو کہتے ہیں تضاد. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں آپ وہ جنتی فرقہ ہیں، پھر آپ کہتے ہیں آپ کوئی فرقے میں ہے نہیں. تو آپ کو بتانا پڑے گا کیا آپ فرقے میں ہیں یا نہیں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہیں بھی اور آپ نہیں بھی ہیں. تو اس کو تضاد کہتے ہیں، اس کا آپ نے جواب دینا. دوسری بات یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ ما انا علیہ و اصحابی میں ہیں، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، چکراوی، نیچی، غامدی، محمد علی مرزا والوں کے متعلق کیا ہے، کیا وہ بھی ما انا علیہ و اصحابی میں، یا وہ کلہم فی النار میں. یہ کافی نہیں کہ آپ کو مجھے لگتا ہے میں صحیح ہوں، مجھے آپ کا نام تک نہیں پتا کہ آپ کون ہے. پھر آپ کہیں آپ کا ایک نیا فرقہ ہے جو جنتی ہے، لیکن پھر دوسروں کو آپ کو گمراہ کہنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے آپ کو بھی جنتی کہیں کہ یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں دیوبندی، بریلوی، شیعہ سارے کافر ہیں، لیکن ان کو آپ سچا مسلمان نہیں مان سکتے حدیث کے مطابق، کیونکہ حدیث تو آپ نے پہلے سے مان لی ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ جو آپ کہتے جاتے ہیں فرقے کی تعریف کریں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو فرقے کی تعریف بتا دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں ایک ایک سوال کی طرف ہم آئیں نا. اب میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ 2 سوال کریں، میں ان کا جواب دوں، میرے سوالوں کا آپ جواب نہ دیں. میں چاہتا ہوں آپ کی شناخت نظر آئے. احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں جو اپنا مذہب چھپائے اس کو پتہ ہے اس میں فساد اور گمراہی ہے. تو میں نے آپ کو مشکل سوال نہیں ہے، بس آپ نے یہ بتانا کہ جو ما انا علیہ و اصحابی ہیں ان میں آپ شامل ہیں. آپ نے کہا ہے آپ ہیں، تو جو دوسرے فرقے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. چھپائیں نا، لوگ آپ کو سن رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو عالم، آپ نے خود دعویٰ کیا تھا کہ آپ عالم ہیں، اپنا علم چھپائے اس کے منہ پہ لگام لگا کے وہ جہنم میں اللہ اس کو لے کے جائے گا. تو پلیز سوالوں کا جواب دیں گے. مونولاگ نہیں ہم کریں، ہم چاہتے ہیں گفتگو ہو. نہیں تو میں تو اپنے آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. معذرت سے پلیز سوالوں کا جواب دیں. جی ایسا بات ہی ہے کہ یہی ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ امت مسلمہ میں فرقہ واریت کو آگ لگانا، بھڑکانا اور فرقہ واریت پر بات کرنا، اور پھر نام لے لے کے جو ہے وہ یہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں، یہ کافر، یہ آپ کی جماعت کا وتیرہ ہے. اور ہم مسلمان جو ہیں وہ مسلم امہ جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین کی قائل ہے. تو اب آپ دیکھیں نا، اب آپ نام لے لے کر کبھی احمد رضا خان، کبھی قاسم نانوتوی، کبھی علی تشیع، آپ نام لے لے کر سب پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. ابھی بھی آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ ان پر میرے سے ایک فتویٰ لے لیں. تو میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، عالم ٹھیک ہے، میں نے پڑھی ہوئی ہے، یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، لیکن میں دعویٰ کوئی ایسا نہیں ہے میرا. میں تو ابھی اسٹوڈنٹ ہوں. اور لیکن مجھے یہ حیرانگی ہے کہ آپ دیکھیں سب کے، جب میں نے یہ بات شروع کی کہ دیکھیں جو لاہوری گروپ ہے وہ آپ کو بدترین کافر کہتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
اسی طرح جو جنبہ والے ہیں ان کو آپ مرتد کہتے ہیں، وہ آپ کو مرتد کہتے ہیں. وہ اصل میں کہتے ہیں جو اب کل آپ آیت پڑھ رہے تھے کہ خبیث کو طیب سے علیحدہ کر دیا، وہ اس آیت کو یوز کر کے کہتے ہیں کہ آپ لوگ خبیث ہیں، میں نے طیب کو علیحدہ کر لیا، اپنا گروہ علیحدہ کر لیا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں میں نے تو پہلے بھی آپ کو آفر کی تھی کہ ان مسائل میں پڑھنے کی بجائے ہم مین جو ہمارے درمیان عقائد کا اختلاف ہے، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اسلام امت مسلمہ سے نکل گئے ہیں، اس پر بات کر لیجئے. لیکن جب تک آپ فرقہ کی تعریف نہیں کریں گے میں تو کسی کو نہیں کہہ سکتا. مجھے تو دیکھنا پڑے گا. میری بنیادی بات ہے، معذرت 1 منٹ اگر آپ مجھے دے سکتے ہیں. میری بنیادی بات یہ ہے، آپ بھی لے لیجئے گا کہ نہیں آپ جب 20 تک سیکنڈ لیں چلیں گے آپ چلیں ٹھیک ہے، آپ لے لیجئے. آپ جی 1 سیکنڈ تاکہ پھر ایکول ہونا. میں اپنا ٹائم پہ شروع کروں. جی پہلی بات یہ آپ کہہ رہے ہیں فرقہ واریت کو ہم آگ دیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. مجھے لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے میں بریلوی ہوں شاید. احمد رضا خان سے فتاوی رضویہ میں وہابی دیوبندیوں کے متعلق کہتے ہیں مرتد ہیں، مرتدوں میں سے سب سے بدتر مرتد منافق ہے. یہی وہ ہے کہ اس کی صحبت 1000 کافر کی صحبت سے زیادہ مضر ہے کہ یہ مسلمان بن کر کفر سکھاتا ہے، خصوصاً وہابیہ خصوصاً دیوبندیہ. پھر احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو وہابی قادیانی دیوبندی نیچی چکراوی مرتدین ہیں، ان کے مرد یا عورت کا تمام جامع جس سے نکاح ہوگا، مسلم ہو یا کافر، اصلی یا مرتد، انسان ہو یا حیوان، محض باطل اور زنائے خالص ہوگا اور اولاد و زنا ہوگا. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں ہم مسلمان امت کی اصل میں الکفر ملتن واحدہ ہوا، پھر کہ سارے جو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں ہم سب مسلمان. میں نے آپ کو کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو کافر کہ ان میں سے ایک مسلمان ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں یہ سارے کے سارے سچے مسلمان ہیں، شیعہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث چکراوی نیچی سب کے سب یہ تو ایک دوسرے کی تکفیر کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ چلے گا، نہ کہ آپ کا. آپ نے لاہوری جنبہ وغیرہ کا ذکر کیا، کلہم فی النار، وہ آپ کے ساتھ وہاں ہی ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں وہ ناری گروہ ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں. میں تو نہیں ان کا دفاع کر رہا، آپ ان کا دفاع کریں. اس وجہ سے آپ کو ان کے متعلق سوال پوچھا جا رہا ہے. تو آپ نے کوئی سوال کا جواب نہیں دیا، اور کیونکہ آپ نہیں بتا سکے کہ آپ کا کیا فرقہ اور کون جنتی گروہ ہے کون گمراہ ہے، تو میں آپ کے ساتھ مزید بات کر نہیں سکتا معذرت سے. کیونکہ جو اپنا عقیدہ چھپاتا ہے، جو سوالوں کا جواب نہیں دیتا، اس کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں. آپ تو بتا ہی نہیں سکتے کہ آپ جنتی راستے پہ ہیں، آپ تو ساروں کو جنتی کہہ رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں علماء کو سامنے لائیں. تو معذرت سے with all due respect یہ پھر گفتگو آگے ہم نہیں چلا سکتے جب تک آپ یہ نہ پتہ کر کے ہیں کہ کون جنتی ہیں اور کون گمراہ ہیں. تو اگر آپ نے کچھ کہنا ہے آپ کہہ لیں، پھر ہم پروگرام جی جاری رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کی مرضی علماء ہے. ہیں، جو ٹھیک ہے، آپ کی علماء مرضی. ہیں، لیکن نائٹر صاحب میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، جو علماء ہیں نا سیالوی صاحب، یہ ایسے لوگ ان کو کہیں یہاں آئیں، ان کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ آپ قیاس کی تعریف کر سکے، نہ آپ اصول کی تعریف کر سکے. وہ اتنے بڑے علیحدہ سنیے، بات ہے. اب موقع دیجیے نا. اب ہماری موقع دیجیے، گفتگو ختم ہو چکی ہے. اب تو موقع تو اب دیجیے اگر نا. آپ کے قیاس کی ابھی تعریف کریں، موقع تو اصول دیجیے. کریں، اصول کی تعریف کریں، دیکھیں میں آپ تو موقع عرض تو دیں کر مجھے، رہا ہوں، ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہاں جی مجھے بات کرنے کا موقع تو دیجیے نا. 1 سیکنڈ نائٹ صاحب رضی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ ان کو 2 منٹ دے دیں، وہ کسانی بھی کھمبا نوچ لے، کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ 2 منٹ لے لیں، میں آپ کو پورے 2 منٹ دے رہا ہوں، میں میوٹ پہ ہوں. جی 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 وہ ناچنا آئے آنگن ٹیڑھا والی بات ہوتی ہے نا. اصل میں ختم نبوت پر آپ بات نہیں کر سکتے، اس لیے آپ نے یہ بہانہ بنا لیا ہے. تو بہرحال ٹھیک ہے. اچھا میں تو چاہتا تھا کہ ایسی بات نہ ہو، اچھے طریقے سے بات ہو، اخلاقیات کے اس میں دائرے میں رہتے ہوئے. بات یہ ہے کہ آپ فرقہ کی تعریف کریں نا، آپ کریں اور سب کو پھر نکالتے ہیں. آپ آ ہی نہیں رہے اس طرف. اصل میں آپ اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو نظر آ گیا. اب آپ علماء کی بات کریں، میرا نہیں خیال آپ کا سٹیٹس ہے کہ آپ سیالوی صاحب کے ساتھ یا شاہ صاحب یا علماء سے آپ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو بنیادی تعریفات ہی نہیں آتی، بنیادی اصولوں کا آپ کو نہیں پتا. دیکھیں آپ کہتے ہیں بریلوی کافر ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کس بنیاد پر؟ عقیدہ کس کی تعریف کریں، فرقہ کی تعریف کریں، اور آپ تعریف جامع معنی کر کے ان کو باہر نکالیں. میں تو آپ کو آفر کر رہا ہوں، لیکن آپ پتہ ہے نا آپ اس طرف جائیں گے تو آپ سب سے پہلے کون نکلے گا؟ آپ کی جماعت. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ فرقہ کی تعریف کریں، عقیدہ کی تعریف کریں، آپ سب سے پہلے باہر ہوتے ہیں. جن کا آپ نام لے رہے ہیں نا، ان سب سے پہلے آپ
اسلام سے، امت مسلمہ سے، عقیدہ اسلامیہ سے، جو قرآن اور سنت نے، حدیث نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، آپ سب سے پہلی لائن میں کھڑے ہو کے باہر نکل جاتے ہیں. آپ کو پتا آپ اس طرف نہیں آئیں گے. تو ٹھیک ہے، آپ نہیں علمی گفتگو کرنا چاہتے تو علمی آپ نے دیکھ ہی لیا. میں نے آپ سے چند علمی سوال کیے اور آپ ایکسکیوز کر گئے. تو ٹھیک ہے، مجھے اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اگر آپ آگے مزید نہیں جانا چاہتے اور ختم نبوت سے اوائڈ کر رہے ہیں آپ ایک منٹ رضی صاحب میں بات کرتا ہوں. تو آپ کی مرضی ہے. نہیں رضی صاحب، میں آپ سے ہی بات کروں گا. نہیں، ہم آپ کے 2 منٹ ہو گئے ہیں تو اب آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک منٹ رضی صاحب، اگر یہ روک سکتے ہیں تو میری بات سن کے چلے جائیں. ہاں جی، لیکن ان کو کہے گا اخلاقیات میں رہ کے بات کریں. ہاں جی، بات سے اخلاقیات میں محترم، میں آپ کو مزید وقت دیتا ہوں، بغیر ادھر ادھر کی باتیں کیے آپ اپنا عقیدہ ختم نبوت بیان کریں، مسلمان کی تعریف کریں، اور یہ جو باقی آپ جتنے بھی ہیں نا، اگر ان کی کرنی چاہیں تو ان کے لیے میں ایکسٹرا آپ کو ٹائم دیتا ہوں. چلے تو بسم یہ اللہ کر بات کے پہلے آپ رضی اپنا صاحب سے ہوگی یا آپ کا تعارف کیا ہے؟ میں تو رضی صاحب سے بات میں کرنے ہیں. صرف رضی صاحب یہاں پہ تیار ہیں میں تو میں اس پہ ابھی بحث نہیں عقیدہ کر رہا آپ سے، میں آپ سے مناظرہ نہیں کر رہا. میں آپ کو جو یہ ہے غلط فہمی ہے کہ جی آپ تعریف جب کریں گے تو ہم نکل جائیں گے، لوگوں کو پتہ چلے کہ جو آپ نے تعریف کی ہے اس کے مطابق ہم نکل گئے ہیں. میں آپ کی سہولت کاری کر رہا ہوں کہ دیکھیں جی نائٹ رائڈر صاحب نے جو عقیدہ بنایا ہے اس سے ہم اسلام سے نکل جاتے. تو بالکل سب سے نکل پہلے تو جاتے ہیں. ختم نبوت کی تعریف کر دیں، جو بھی ہے ختم نبوت کی تعریف وہ کر دیں، اس کے بعد اسلام اور ایمان جو ہے اس کی تعریف کر دیں. جی بسم اللہ کریں. اچھا جی رئیس صاحب، آپ تیار ہیں اس چیز پر؟ جی، بٹ صاحب نے جو آپ کو سوال پوچھے آپ جواب دے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں. لیکن آگے آپ گفتگو کریں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں، میرا جو اصول ہے نا، ٹھیک ہے، میں آپ کو پہلے بھی سمجھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں جو کہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ ہیں اور کھل کے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میرا اصول ہے میرے چینل پہ. اگر بٹ صاحب نے آپ کو یہ سوال کیے ہیں تو آپ دونوں مزید بات کر سکتے ہیں. اگر بٹ صاحب مجھے کہیں کہ میں کروں، میں کر سکتا ہوں، لیکن یہ میرے اصولوں کے اس وجہ سے خلاف ہے کیونکہ یہ پھر علمی گفتگو نہیں رہتی. مجھے پتہ نہیں میں کس سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے رضی صاحب، میرا خیال ہے کہ ان کو موقع دیا تھا، انہوں نے نہیں تعریف کرنی. اللہ حافظ جی، آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، اللہ شکریہ حافظ. شکریہ. اب یہ دیکھیں کہ کتنے بڑے یہ دعوے لے کے آئے تھے کہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، یہ فلاں تعریف کرے تو سب سے پہلے آپ نکلیں گے. میں چیلنج کے کہتا ہوں، اسی وجہ سے میں نے ان کو ٹائم دیا تھا کہ ہم میں سے کوئی نہیں بولے گا یہ موضوع ہے. میں نے ایک کی تعریف ان سے کروانی تھی تاکہ سننے والوں کو پتا چلے کہ جی جو تعریف اصل میں ہے، جو جامع اور معنی ہے، اس کے لحاظ سے ہم احمدی جو ہے اس پہ شامل نہیں ہوتے. اس لیے ہم ان کو جہلا میں شمار کرتے ہیں، بے شک یونیورسٹی کے پڑھے ہوں. جس بات میں حق قبول کرنے کا اتنا سا مادہ بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں جنتی فرقہ ہوں لیکن دوسروں کو گمراہ نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اس سے ہم توقع رکھیں گے یہ بندہ حق قبول کرنے کے لیے یہاں پہ آیا. کل اس نے جو مسلمان کی تعریف کی تھی، اس کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ وہی تعریف ہے مسلمان کی، اور وہ کر کے دیکھے کیوں نہیں پاکستان کے قانون میں انہوں نے مسلمان کی وہ تعریف لکھی. ہمارا تو مطالبہ ہے ان سے کہ جو قرآن میں مسلمان کی تعریف ہے وہ لکھیں، جو حدیث میں ہے مسلمان کی تعریف وہ لکھیں پاکستان کے قانون میں. قرآن کو اور حدیث کو چھوڑ کے اپنی طرف سے تمہیں مسلمان کی تعریف گھڑنی اسی وجہ سے پڑی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کی ہم مسلمان کی تعریف کریں گے تو احمدی اس میں شامل ہے. ہم اللہ کے فضل سے اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطے پہ ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے ہم اس قرآن کو منسوخ بھی نہیں سمجھتے. یہ ہے ہمارا عقیدہ. اس لیے تم وہ کبھی بھی بیان نہیں کرو گے. اور جو کل تم نے غلطی سے بیان کی تھی، تمہیں پتہ ہے کہ ہم احمدی وہ سارے کے ساری عقائد مانتے ہیں. صرف لفاظی ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، چرب زبانی ہے کہ جی فرقے کی تعریف کرے. ابھی میں ڈکشنری کھول کے کر دیتا ہوں، پھر ابھی مجھے کہتے ہیں میں 4-5 حوالے کٹھے رضی صاحب کو کل بھیجے میں نے بھی. ہمیں نہیں آتی، مان لیتے ہیں جی ہمیں نہیں آتی فرقے. آپ ذرا آئے فرقے کی جامع مانے. اب بھی سن رہے ہیں نا، تو یہ سوال ہے، یہ خود لکھ کے اپنے پروگرام میں پیش کر دیں گے. یہ ہے
فرقے کی جامع معنی تعریف، یہ ہے اصول کی جامع معنی تعریف، یہ ہے مسلمان کی جامع معنی. کریں یہ اپنے پروگرام میں کر لیں. بٹ صاحب جب میں نے عامر حق کے ساتھ گفتگو کی تھی اس وقت بھی میں نے فرقے کی جو تعریف ہر فرقے نے دی ہوئی ہے وہ میں نے نکالے تھے حوالے، لیکن مسئلہ یہی ہے عوام کے لیے میں یہ ان کو بتا رہا ہوں کہ جب فرقے کی تعریف بھی آئے گی اس میں دو مسئلے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے، فرقے آپ کے سامنے موجود ہیں، پھر بھی آپ تعریف اس وجہ سے پوچھیں کیونکہ آپ نے ٹائم ضائع کرنا ہے. ہم نہیں رضی اتنی صاحب، بار اس حدیث میں فرقے کی تعریف پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ جب آپ نے اقرار کر لیا کہ آپ جنتی گروہ ہیں تو باقی بالکل سیدھی سی بات ہے گمراہ اور جہنمی ہے. بالکل. بٹ صاحب ہمارے دو ممانے میں بس دو حوالے دکھانا چاہتا ہوں الزامی جواب کے طور پہ. ایک تو پہلے عوام کے لیے احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ سنے، وہ کہتے ہیں اپنا عقیدہ و مذہب دریافت ایک منٹ کرنے. رضی صاحب، ایک منٹ، مجھے ایک بات بھول گئی ہے اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں. جی. انہوں نے کہا جی جماعت احمدیہ والے فرقہ واریت کی آگ، یہ جو تمہارے شیعہ سنی فساد ہوتے ہیں اس میں احمدیوں کا ہاتھ ہوتا ہے. جماعت احمدیہ کی پیدائش سے پہلے شیعوں نے سنیوں کو کافر کہا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے تو 3 کے علاوہ سب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کافر کہا ہوا ہے بشمول امہات المؤمنین کے. وہ احمدیوں نے کروایا تھا. آج بھی ان کے اصول دین میں امامت شامل ہے، اور جو امامت کا منکر ہے وہ کافر ہے. احمدیوں نے ان سے اصول دین میں لکھوایا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یا ان کے دعوے سے بھی پہلے تنزیل الناس جو ہے اس پہ کفر کے فتوے لگے ہیں. مولانا شاہ اسماعیل پہ کفر کے فتوے لگے ہیں، اور جو شیعہ سنی فسادات لکھنؤ میں ہوتے رہے ہیں وہ جماعت احمدیہ کرواتی رہی ہے. یہ ہے ان لوگوں کی جہالت. پھر کہتے ہیں جی میں یونیورسٹی سے پڑھا ہوں. میری طرف سے تم 50,000 PhD کی ڈگریاں لے ہو، رہنا تم نے جاہل کا جاہل ہے. اتنی واضح جو بات ہے اگر وہ بھی کوئی قبول نہیں کر سکتا تو میں یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ حق کو قبول کرے گا. ختم نبوت پہ تمہارے باپ دادا بھاگ گئے ہیں جماعت احمدیہ سے بات کرنے. ہم ان کو کھینچ کے لاتے ہیں کہ آؤ ختم نبوت کو قرآن سے ثابت کرو. آج تو تمہارے بڑوں کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ختم نبوت پہ قرآن سے ہم سے بات کر لیں. حضرت مسیح موعود کھینچ کے لاتے رہے کہ آؤ قرآن کو حکم بناتے ہیں، قرآن کو حکم بناتے ہیں. جو ہمارے درمیان اختلافات ہیں ان کا فیصلہ ہم قرآن سے کرتے ہیں. تمہارے بڑے بڑے بھاگ گئے تھے، اور آج بھی ہم روزانہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کہتے ہیں کہ آؤ قرآن کی طرف تو تم بھاگ جاتے ہو. ہمیں تم تانا دے رہے ہو کہ جماعت احمدیہ قرآن سے مقابلہ نہیں کر سکتی. میں چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے مضامین کو قرآن میں دہراتا ہے. یہ اس دن جب ہم نے غامدی صاحب کا بھی پروگرام کیا تھا تو ان کے والوں سے بھی کی تھی، اور یہی بات سارے دوسرے بھی کہتے ہیں. تمہاری ختم نبوت کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں. کسی ایک مقام پہ ہو جس میں تم شبہ ڈالتے ہو اس کی تائید کہیں اور سے نہیں ہوتی. ہاں اللہ کے فضل سے اجراء نبوت کی جو آیات ہم پیش کرتے ہیں سوائے اس کے کہ تم آخر پہ آ کے اس کو منسوخ کر دیتے ہو 1400 سال کے بعد، کوئی جواب نہیں ہے تمہارے پاس. ہمیں تم للکارتے ہو قرآن پہ. ہمارا تو دعویٰ ہی قرآن اور حدیث ہے. ہم تو بلاتے ہی تمہیں قرآن کی طرف ہے. یہ تمہارے بڑے ہیں جو قرآن سے بھاگے ہوئے، اور یہاں پہ تم جی وہ تم قرآن سے بات نہیں کر سکتے. اپنا میں نے پھر کہتا ہوں کہ جو میں نے سوال کیے اپنے پروگرام میں جواب دے کے دکھاؤ. مجھے ریکارڈنگ بھیج دینا، ہم سن لیں گے. کہتے ہو تو میں لکھ کے سوال بھیج دیتا ہوں، تسلی سے بیٹھ کے مشورہ کر کے تو اس کے جواب دے دینا. تم لوگوں کو بھی دیکھا ہوا اور تمہاری حیثیت بھی ہم جانتے ہیں. جی رضی صاحب. جی بچے، پہلی بات تو میں یہ، ہم ابھی گیسٹ کو لیں گے جو 2 ہیں، ہمیں بس 2-3 منٹ دیں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے. جو ہم یہ کہتے ہیں فرقے کی تعریف، جو اس نے کہا تھا کہ ہم فرقہ وارث پھیلائیں، جو میں نے احمد رضا خان کے حوالے دیکھے وہ ہم نے لکھے ہیں، اس کا تو نہیں آپ نے جواب دیا. دیکھیں احمد رضا خان نے آپ کے لیے فرقوں کی تعریف کر دی. وہ کہتے ہیں اور کلمہ گو فرقوں میں جو مرتد ہیں وہ تو نبی و قرآن سبھی کو جانتے ہیں. اس میں انہوں نے انہی فرقوں کا ذکر کیا جس کا ہم نے آپ کو فتویٰ دکھا دیا. نہ صرف یہ، ہم نے آپ کو یہ کل بھی بات بتائی کہ احمد رضا خان صاحب نے بہت اہم بات کی کہ اپنا عقیدہ و مذہب چھپانے والا، اس کے متعلق سخت تنبیہ. وہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ فساد اس کے دین میں ہے،
کیونکہ وہ کہتے کہ جو فرقہ ہے یا جو عقیدہ و مذہب ہے وہ بھی کوئی چھپانے کی چیز ہے. نہ صرف یہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے میں جنتی جماعت میں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ وہ جماعت بھی ایک فرقہ ہے. جب آپ کہتے ہیں میرا کوئی فرقہ نہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک نیا فرقہ، اور آپ اپنے آپ کو اصل میں جہنمی قرار دیتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں ہم ایک نیا فرقہ ہے، اس کے لیے بھی آپ کو ہم بریلویوں کا ایک فتویٰ دکھاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں. آپ کو سمجھ ہی نہیں لگ رہی ہوتی کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو انشاءاللہ آپ کی کتابوں سے ہی یہ بات سکھائیں گے. یہ آپ کو ابھی میں بریلویوں کا فتویٰ دکھاتا ہوں کہ ان کا بھی آپ کے متعلق کیا فتویٰ ہے، اور پھر ہم انشاءاللہ جو مہمان ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ کیمرہ آن کر لیں تاکہ ہم ان کو لے لیں اس کے بعد. تو یہ دیکھیں بریلویوں کا فتویٰ ہے، واضح طور پہ وہ لکھتے ہیں اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی فرقہ نہیں، وہ خود ایک نیا فرقہ کارکن ہے، اور وہ ضرور کافر و مرتد اور ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہنے والا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں. تو ہم، اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے ہم ختم نبوت پہ بات نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کی تو کوئی حیثیت نہیں. 15 منٹ میں ایک مولوی صاحب آ رہے ہیں جو ملینز کے حساب سے ان کے ویوز ہیں، پھر میں ان سے کیوں بات کرتا ہوں؟ اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ لوگوں کا یہ جو موقف ہے کہ ہم بات نہیں کر سکتے بالکل جھوٹ ہے. کیونکہ بلکہ 10 منٹ تک مولوی صاحب آ رہے ہیں جو کہ آپ سے بہت مشہور ہے، آپ کا تو ابھی تک نام نہیں ہمیں پتہ.